سید محمد عمران قمر صاحب نے پوچھا اسلام میں جھوٹ بولنے کی کیا سزا ہے، جھوٹی گواہی عدالت میں دینے کی شریعت میں کیا سزا ہے؟ دیکھیں جہاں تک جھوٹ بولنے کا تعلق ہے، قرآن میں واضح طور پر لعنت اللہ علی الکاذبین آیا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور جہاں تک تعلق ہے جھوٹی گواہی کا، حرام، ناجائز، اس قدر حرام کہ ایک روایت ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا احدثکم باکبر الکبائر قلنا بلا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس صحابہ میں ایک مرتبہ پوچھا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے زیادہ اکبر الکبائر، کبائر میں سے بھی سخت ترین جو گناہ ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور۔ فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین ثم قال وشہادت الزور، وقال شہادت الزور، شہادت الزور۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبائر میں سے بھی سب سے زیادہ کبیرہ اور سخت ترین، ٹاپ آف دا لسٹ جو گناہ ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ بالکل صحیح ہے، عقیدہ توحیدی جس کا نہ اس سے بڑا گناہگار کون ہوگا؟ تو ایک تو یہ معاملہ۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا حقوق الوالدین، والدین کو ستانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی۔ اچھا، جب یہ شہادت الزور کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی کا، تو یہ 3-4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اسی روایت ترمذی کے اندر، شمائل کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ صحابی راوی الحدیث یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم دل میں کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نیند درازی کی حالت میں تشریف فرما تھے، جس وقت یہ بات ارشاد فرمائی شہادت الزور تو سیدھے ہو کر کے متیقظ ہو کر کے بیٹھ گئے، اور پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم دل میں سوچنے لگے قلنا لیتہ سکت، ہم سمجھ چکے اے کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرما لیتے اور اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں نہ ڈالتے۔ یعنی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی کے بارے میں تذکرہ فرمایا۔ یہ حرام ہے، اور درد دل کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج عدالتوں کے باہر، اور پاکستان میں ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار عدالتوں کے باہر چٹی دلال قسم کے لوگ، یعنی پیسے لے کر کے گواہی دینے والے درجنوں کی تعداد کے اندر مل جاتے ہیں۔ ایک پھٹکار ہوتی ہے ان کے چہروں پر، ایک ایسا منحوس چہرہ جسے دیکھنے کے لیے بھی انسان کو جگر گردہ چاہیے۔ کیوں؟ صبح سے لے کر رات تک جھوٹی گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ پیسے وصول کرتے ہیں۔ چاہیں تو آپ مدعی کے حق میں دلوا دیں، چاہے مدعا کے حق میں دلوا دیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے زیادہ ٹاپ آف دا لسٹ، سخت ترین، شدید ترین، اکبر الکبائر کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر قاضی کو، جج کو، خلیفۃ المسلمین کو کسی کے بارے میں تحقیق کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی جھوٹی گواہی دینے کا عادی ہے، تو اس کو تعزیری سزا بھی دے سکتے ہیں، اور وہ اس وقت کے اعتبار سے جو بھی مناسب سزا ہو۔ یہ اختیار شریعت اسلامیہ نے قاضی اور جج کو، جسٹس کو یہ اختیار سونپا ہے، وہ تعزیری طور پر جو بھی سزا مناسب سمجھے وہ سزا جاری کر۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔